بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات ہوئے تھے اور من جملہ ان میں سے ایک تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کا ایک مظاہرہ تھا۔ There was an example in which we were speaking about the fantastic, beautiful character of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and we mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, as a great leader, he was the greatest leader ever. And not only was he the greatest leader, he was the most loved person ever on the face of the earth. Nobody has loved their master, their leader, as much as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has been loved. But having said that, throughout his life and especially in Medina, the Prophet sallallahu alaihi wasallam led such a simple life that there was times when Sayyidina Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha says that a whole month would go past and we would not have fire in the house to cook anything at home. ہم آگ نہیں جلاتے تھے گھر میں کسی چیز کو پکانے کے لیے، مہینہ گزر جاتا تھا، جو بھی تھوڑی سی کھجوریں آ جاتی اس کو کھا لیتے. whatever dates were given to us we would have them. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, we mentioned how he had taken debt of somebody else, of a Jewish person, to fulfill his own needs. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam left this world, and his armor was there, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam had not released it and had not given the debt back, and of course that was later released. ایسا کرتے ہیں, before we go on to any more questions, ایک آدھ سوال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سوالوں کا جواب بھی دیں گے. سوال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور لیکن کیا ہمارے عمل, جب تک ہم پریکٹس نہیں کریں گے اس دین کو, تو کیسے مسلمان ہم ہو سکتے ہیں کہ ساری زندگی ہماری اولاد کے گرد طواف کرتے ہوئے گزرتی ہے, کوٹھیوں کے گرد طواف کرتے ہوئے گزرتی ہے, دنیاوی چیزوں کے گرد طواف کرتے ہوئے گزرتی ہے, اور پھر جب اسپیئر ٹائم ہوتا ہے اور جب اسپیئر منی ہوتی ہے تو اللہ کے گھر کا جا کے طواف کرتے ہیں. تو یہی محبت ہے کہ ہر چیز سے محبت کی جائے, لیکن وہ جو جس نے ہمیں اس دنیا میں لایا ہے, اتنی دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں, تو اس کا پیار اور اس کی محبت دل میں, جس دل میں بغض ہو, حسد ہو, دوسروں کے بارے میں برائیاں ہوں, تو اس دل میں اللہ کا پیار کیسے پیدا ہوگا؟ وہ برائیاں جو اللہ جن سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ, وہ برائیاں ہم اپنے دل میں رکھیں گے, اور پھر ناک رگڑ رگڑ کے ہم لوگ نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر اور سبحان ربی یا اللہ, تو پھر اللہ کو اتنا بڑا مانتے ہیں, تو پھر اس کا عمل, ہمارے عمل سے بھی تو ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم واقعی اللہ کو مانتے ہیں اور بڑا مانتے. تو ہمارے وہ جو قبر ہمارا ٹھکانہ ہے اور وہ گھر جو ہے ہمارا ہے, اس کے لیے تو ہماری تیاری بہت ہی کم ہوتی ہے. تو اس کے اوپر پلیز ضرور روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی آپ نے, اور ضرور اس کے اوپر انشاءاللہ تھوڑی سی بات چیت کریں گے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھ سے کسی صاحب نے فرمایا کہ ایک حدیث ہے, جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا تم میں سب سے بدترین لوگ تمہارے علماء ہوں گے. تو کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ اگر ہے تو کس کتاب میں, کس باب میں ہے؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ سنتے رہیں, دیکھتے رہیں, اور ضرور اس کے اوپر تھوڑی سی اگر موقع ملا تو ضرور اس کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ دوسرا سوال جو بھائی عبد الرحمن آپ نے کیا تھا مانچسٹر سے, اور آپ نے یہ سوال پوچھا کہ جب گھر کے اندر فوتگی ہو جاتی ہے تو فوتگی کے بعد جو ہے وہ کھانا پینا دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ آپ نے یہ بتایا کہ اس کی پوری تفصیل بتلاؤ. تو بھائی کھانے کی وہ جو فوتگی کے بعد دو قسم کے کھانے ہوتے ہیں. ایک تو جس وقت
فوت کی ہوئی ہے، سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور چونکہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان مہمانوں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ عام طور پر اب تو چونکہ وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا ٹیئر 2 3 4 جس کی وجہ سے اب یہ تمام یعنی ملاقاتیں وغیرہ تو بند ہیں، لیکن جب ملاقاتیں ہوتی تھی اور جس وقت حالات ٹھیک تھے تو لوگ اکٹھے فاتحہ خوانی کے لیے اکٹھے ہو جاتے، اور جو مہمان حضرات ہوتے تو ان کو کھانا کھلایا جاتا۔ تو آیا اس کھانے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، یا وہ کھانا کہ جو چند دن گزر جاتے ہیں سب رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے اِیصال ثواب کیے جاتا ہے وغیرہ؟ تو میں ایسے کرتا ہوں، دونوں کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا وہ جو مہمانوں کے لیے آتا ہے، تو عام طور پر ہمارے علاقوں کے اندر دستور یہ ہوتا ہے کہ وہ قسم کی کمیٹی ہوتی ہے، ذاتی طور پر آپ اس کھانے کو نہ پکاتے ہیں نہ اس کا بندوبست کرتے ہیں، بلکہ جو ساتھی ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ مہمانوں کے لیے کھانا، جو مہمان دور سے آئے ہیں دوسرے شہروں سے دوسرے علاقوں سے، تو اب ان کو بجائے ویسے خالی بھیجنے کے ان کی عزت احترام کرتے ہوئے کہ 2-3 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں اور پھر واپس جانا ہے، تو یہ جو کھانا ہوتا ہے ان کے لیے ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں نے اس کو یہ کیا ہے کہ وہ بیچارے جو گھر والے ہیں ان کو تو وہ کھانا مسجد میں یا جہاں بیٹھے ہوئے گھر کے اندر ان کو تو کھانا ہی کھانا ہے، لیکن ان کے اوپر بوجھ دوسرا بن جاتا ہے کہ باقی جتنے بھی دوست ہیں ان کو بھی بلا لیتے ہیں اور ایک پورا مستقل ایک قسم کا دسترخوان پارٹی جیسے بناتے ہیں، چوری وغیرہ بھی بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، حدیث پاک میں تو ہمیں یہ ہدایات ہوئی ہیں کہ جس شخص کے گھرانے کے اندر اگر فوتگی ہوئی ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر کھانا نہ بنائے، بلکہ اس کے جو پڑوسی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ اس کے لیے کھانا بنائیں، اس کے جو ضروریات ہیں 3 دن تک تو کم از کم اس کی ضروریات پورے کریں، کیونکہ اس وقت اس شخص کے اوپر پریشانی آئی ہوئی ہے، اور یہ روایات میں آتا ہے اس کے اوپر پریشانی آئی ہوئی ہے، وہ اب تکلیف کے اندر ہے، اس کی فوتگی ہوئی ہے، رونے دھونے کے اندر انسان مشغول ہوتا ہے۔ تو اس لیے اصل تو مقصد یہ ہے کہ جس کے اوپر پریشانی آئی ہے دوسرے اس کو کھانا کھلائیں، اس کے گھر کا بندوبست جتنا بھی ہے وہ کریں، اس کے رشتہ دار، اس کے جو اقربا، اس کے جو پڑوسی ہیں، those who are close to him and those who are his neighbors or her neighbors, they look after this person because this person has had a death in the family. They've had somebody who's passed away, and that is a hurtful time, rather than everybody piling on them and beginning to eat at their house. Now, there is food that's normally served, but that's for the family and those who've come as guests from a distance. It isn't to be a huge big party. ایک تو یہ بات ہوئی، تو اس لیے گھر والوں کے لک آفٹر کرنا اور جو مہمان آئے ہیں ان مہمانوں کا بندوبست کرنا رشتہ داروں کا اور جو پڑوسی ہیں ان کا کام ہے۔ جو اصل گھر والے ہیں جن کے اوپر یہ فوتگی آئی ہے ان کا یہ کام نہیں ہے ان کا کام ہے کہ وہ بیٹھیں اور ان کے ساتھ تعزیت کریں، ان کے ساتھ اچھے الفاظ، نیک وقت کی یاد دہانی، آخرت کی یاد دہانی، اس قسم کی باتیں کریں تاکہ ان کو تسلی ہو۔ یہ تو وہ کھانا کہ جب فاتحہ خوانی کے وقت ہوتا ہے یا فوتگی کے بعد عام طور پر۔ البتہ جب 3-4 دن گزر جاتے ہیں تو لوگ ایصال ثواب کے لیے اپنے جو رشتہ دار ہیں یا جان پہچان والے ہیں ان کو بلاتے ہیں۔ یہ ایک مستقل ہے، بعض لوگ 30ویں دن، بعض لوگ 7ویں دن، بعض لوگ 40ویں دن۔ تو یہ جو دن مقرر ہیں اس کا شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے کہ تیسرے دن ہی کرنا چاہیے۔ اصل اس کا مسئلہ، اور اس مسئلے کو پہلے بھی 2-3 دفعہ میں نے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں کسی کے لیے۔ ایصال ثواب کا مطلب آپ کوئی نیک کام کریں اور کہیں کہ یا اللہ اس کا اجر فلاں شخص کو پہنچا دو۔ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، یا اللہ اس سورت کی جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ثواب میرے والد صاحب کو یا والدہ کو، میرے بھائی کو، بہن کو، بیٹے بیٹی کو، کسی کو پہنچا دے، استاذ کو، کسی کو بھی آپ پہنچا سکتے ہیں۔ صدقہ آپ نے کیا، صدقہ کرنے کے بعد یا اللہ اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دو، اس طرح کر سکتے ہیں، اور یہ اینی ٹائم کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ You can do any good deed
and then say, Ya Allah, the reward for this deed, pass it over to such and such person, my uncle, my auntie, my father, my grandfather, my mother, etc., my sister, my daughter, my auntie. Sawab can be passed over to those who have passed away, those who are deceased, and it can be done at any time of the day, any time of the night, at any time after their departure from this world. دنیا سے رخصتی کے بعد جب بھی مرضی ہو. اب یہ ہوتا ہے کہ گھر والے سوچتے ہیں کہ اب 3 دن ہو گئے ہیں، اب جو غم ہے وہ ذرا ہلکا ہو چکا ہے، اب ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور اس وقت قرآن کریم پڑھتے ہیں یا ذکر کر لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ چلو اکٹھے ہو کر آپ نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی، یا آپ نے جو کی، یا میں نے جو ذکر کیا ہے، یا اللہ اس تمام کا ثواب ہمارے مرحوم زید کو یا ہماری مرحومہ عائشہ کو آپ یہ پہنچا دینا. تو اس طرح کرنا ٹھیک ہے، ایصال ثواب ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ غرباء فقراء ہوتے تھے کہ ان کو کھانا دے دیتے ہیں، یہ قسم کا صدقہ ہے، اور یا اللہ یہ جو میں نے صدقہ کیا ہے، اس صدقے کا ثواب یا اللہ ہمارے اس مرحوم کو پہنچا دو. اس طرح کر سکتے ہیں. اب یہاں اس ملک کے اندر چونکہ غرباء فقراء مساکین نہیں ہیں، تو اس وقت آپ اپنے رشتہ داروں کو بلا کر یو کال یور ریلیٹیوز اینڈ یو سے دیٹ یا اللہ یہ جو میں نے ان کو کھانا کھلایا ہے، اس صدقے کا ثواب ہمارے اس مرحوم کو پہنچا دے. تو اس طرح بھی کرنا جائز ہے. تو اس وقت جب آپ بیٹھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، چاہے کھانے کا ایصال ثواب کرتے ہیں صدقے کا، یا چاہے قرآن کریم کی تلاوت کا، یا چاہے ذکر و اذکار کا، یا پیسے کسی چیز کا بھی، تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر دعا کر لیتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، باقی مرحومین کے لیے بھی، اور آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ جتنا بھی ثواب اکٹھا ہوا ہے، یا اللہ یہ ثواب ان کو پہنچا دو. تو اس میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے. There's nothing wrong with that at all. In fact, that's something recommended. You should do ایصال ثواب. آپ کو کرنا چاہیے. ہاں اتنی بات ہے کہ ایصال ثواب کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ any time as much as you like. اس کے لیے وقت مقرر نہ کرو. Don't specify a time by saying we will only do it on the 3rd day. ہم صرف اور صرف تیسرے دن ہی کریں گے. Don't say that. Because شریعت نے چونکہ کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا ہے، Sharia hasn't specified and has not regulated a certain day it should be done. Therefore, we should not specify and we should not regulate it. اب اس طرح ہوا کہ ابتدا میں انہوں نے یہ کہا تھا، بڑی بزرگوں نے یہ عرصے سے اس طرح کہ 3 دن جب گزر جائیں اس وقت ہم کر لیں گے. ایک تو یہ کہ غم بھی ہلکا ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تیسرا دن تین کی تعداد، ہم ہاتھ بھی 3 مرتبہ دھوتے ہیں، منہ بھی 3 مرتبہ دھوتے ہیں، چلو 3 دن بھی گزر جائیں. تو اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس نے بھی 3 کیا، اس نے بھی 3 کیا، اس نے بھی سب نے جب 3 کیا، اب ایک وقت آیا نسلاً در نسلاً کہ اب اگلی نسل یہ سمجھتے ہے کہ تیسرے دن ہی کرنا ضروری ہے، اور انہوں نے اس کو ضروری سمجھ رکھا ہے. تو اس لیے میں ساتھیوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ایصال ثواب کرنا ہو تو آپ دوسرے دن کر لو، یا چوتھے دن کر لو، 5ویں دن کر لو، تیسرے دن ہی مقرر نہ کرو، تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ تیسرے دن کرنا ضروری ہے. ضروری ہے ہی نہیں، لیکن اگر کرنا ہو تو اس ٹریڈیشن کو ختم کر دو، تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ یہ ایصال ثواب ہے. یا پہلے دن بھی کر سکتے ہیں، دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی، چوتھے دن بھی، 11ویں دن بھی، 12ویں، 13ویں، جب بھی کرنا چاہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ کھانے ہی کا صدقہ کریں. تو اس لیے واپس آؤں اصل مسئلے کے اوپر کہ اگر اس طرح کریں تو اس کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ جو تیسرے دن والا جو مسئلہ ہے یا 7ویں دن والا جو مسئلہ ہے، جو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ آ گیا ہے، ان دنوں کو خاص نہ رکھو، بلکہ ایصال ثواب کو جس وقت بھی مرضی ہے، جس انداز میں بھی ایصال ثواب آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اور باقی آپ نے جنازے کے بعد جو آپ نے کھانے کا، تو ہو سکتا ہے کہ جنازے کے بعد آپ نے یہ پوچھا تھا کہ وہ پہلے والا مسئلہ ہو کہ جب لوگ جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور میت کو دفن کر لیتے ہیں تو اکٹھا آتے ہیں، تو وہ جو کھانا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مہمانوں کے لیے.
وہ جو پہلے جس کے بارے میں بات کر رہا تھا تو وہ صرف مہمانوں کے لیے اور جو فیملی والے ہیں، باقی یہ جو اکٹھے پارٹی کرتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ گھر کے اندر آپ کے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ جماعت کراتے ہیں اور ان کی تجوید اچھی نہیں ہے، تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ An elder is leading salah and this person cannot recite قرآن کریم with تجوید، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کا، تو اس کا تو یہ ہے کہ وہ چونکہ مرد ہیں، باقی آپ نے کہا کہ پیچھے ان کی اور بیوی ہے یا عورتیں ہیں تو آف کورس مرد ہی امامت کروائیں گے، the male will lead the salah۔ اور اگر ان کی کوئی تجوید کی غلطی ہو جائے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اپنے طریقے سے وہ دو کام کریں، ایک تو یہ کہ جتنی دیر ہو سکے اتنی دیر وہ ٹھیک پڑھتے رہیں، جتنا بہترین ان کا طریقہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ تجوید کے ساتھ بھی قرآن کریم کو یاد کریں۔ لیکن اگر انہوں نے ابھی تک تجوید کے بغیر پڑھا ہے یا ابھی تک ان کی تجوید کی پوری یعنی مہارت نہیں ہوئی ہے تو اس کے انشاءاللہ ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ لاکھوں کروڑوں ہیں جو اتنے اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، ان کے تلفظ کا انداز جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی قاری جیسے نہ ہو، لیکن جس اخلاص کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں وہ اخلاص اللہ رب العزت کو مقصود ہے، اللہ رب العزت آپ کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ تو تجوید بھی پڑھنی چاہیے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ان کی نماز کے اوپر اثر نہیں ہوا، وہ جماعت اپنی کراتے رہیں۔ باقی آپ نے اگلا سوال جو پوچھا کہ اگر عورت اپنے ایک خاص ایام میں ہے تو دوسری عورت اس کے اوپر دم کر سکتی ہے یا نہیں، تو آف کورس کر سکتی ہیں۔ خاص ایام میں خود تو قرآن کریم کی تلاوت پڑھ تو نہیں سکتی، کیونکہ خاص ایام میں نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اور اس طرح قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی اور قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرے گی، لیکن اس کے اوپر اگر کسی نے تلاوت کیا there is nothing wrong with that، بالکل آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور باقی آپ نے جو کالر نے یہ کہا کہ آج کل ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق رکھنا، قبر کی تیاری، وہ کام اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں، آپ نے بہت اچھی باتیں کہی، اور کاش کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ امت کے اندر آ جائیں۔ those things that you mentioned، آپ نے تو اردو کے اندر بات کہی، لیکن انگلش جو ہمارے اسپیکنگ ویورز اور لسنرز ہیں ان کے لیے کہ to have that special attachment with Allah، that special closeness with Allah، that's very important. In fact, it's paramount. The closer you are with Allah, the stronger the bond with Allah subhanahu wa ta'ala, the greater the satisfaction in this dunya and the greater the success in the akhirah. And that's what my session was about today۔ آج کا جو میرا سیشن تھا کہ اللہ کے اوپر توکل رکھنا، اور اللہ پر توکل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر یہ صفت ڈالی تھی کہ صحابہ اکرام کا اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق کر دیا تھا، ایسا مضبوط تعلق کہ بعض اوقات فرماتے تھے صحابہ اکرام کہ اگر میرے سامنے جنت بھی جہنم دونوں رکھ دی جائیں تو میرے ایمان کے اوپر کوئی اور مضبوطی نہیں آئے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم کا، آخرت کا اتنا تذکرہ کیا ہے، اتنا تذکرہ کیا ہے، اور اتنی ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی بات رچا دی ہے، سمجھا دی ہے، اور اس کے اوپر اتنا پکا یقین ہو گیا کہ نظر آنے سے اور زیادہ مضبوط ہو ہی نہیں سکتا، اتنا زیادہ مضبوط ہے گویا ہم جنت اور جہنم کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آخرت کے احوال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، اور جب انسان کے سامنے ہمیشہ جنت اور جہنم کے اور اللہ رب العزت کا ہمیشہ دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ہر بات کو سن رہے ہیں، میرے ہر کام سے، ہر فعل سے، ہر قول سے، ہر سوچ سے خوب واقف ہیں، تو وہ انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا، اور اس سے کوئی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو ہمیشہ پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
اس موقع کے اوپر اگر میں پھنس جاؤں اور میرے اوپر کوئی تکلیف آئے تو میرا رب میری مدد کر کر مجھے ان مصیبتوں تکلیفوں سے دور کر دے گا۔ یہ بیماریاں آئی ہیں اس کی وجہ سے آئی ہیں، اس کی اجازت سے آئی ہیں، اس کے علم کے اندر ہے، جب وہ چاہے ان کو ہٹا دے، جب وہ چاہے ان کو باقی رکھے، تو اس وقت انسان پھر دنیا کے اندر پریشان نہیں ہوتا۔ تو یہ صفت ہیں۔ اور پھر اگلی بات آپ نے جو کہی قبر والی، کہ اگر قبر ہمارے سامنے ہو، قبر کا مسئلہ کہ واقعی آج نہیں تو کل مجھے قبر کے اندر پہنچنا ہے اور اس قبر کے اندر مجھے تنہا چھوڑ دیا جانا ہے، تو انسان کے رونگٹے، بڑے مضبوط سے مضبوط دل والا آدمی، ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے کہ جب ہم میت کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، when we go to bury somebody، اور وہ شخص جو اس وقت دنیا کے اندر تھا ایسے اپنی پورے فیملی کے اندر اس کا رعب تھا، دبدبا تھا، اس کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا، چونکہ اس کی خود پاکیزہ زندگی تھی لیکن دوسروں کو بھی کوئی بات کرنے نہیں دیتا۔ آج وہ اس تختے کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اس کو اس باکس کے ساتھ زمین کے اندر رکھنے کے بعد اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں اور تنہا اس اندھیری قبر کے اندر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کل آپ کو بھی مجھے بھی ایک وقت آئے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ تو وہ قبر اگر سامنے ہو اور ہر شخص اپنے آپ کو اس کی یاد دہانی کراتا رہے، if we keep reminding ourselves of that grave, that one day they're going to leave me all by myself in that grave, then our outlook to life will change. ہمارے پورے جو انداز ہے زندگی کا وہ بدل جائے گا۔ ایسے کرتے ہیں، وقت تو ختم ہی ہو گیا ہے، صرف دعا، مختصر وقت ہے دعا کے لیے، باقی جو 2-3 سوال باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ اب آئندہ سیشن کے اندر آنا اور یہ سوال کرنا، اور انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، معذرت کے ساتھ جو وقت نہیں رہا ان سوالوں کا۔ تو ایسے کرتے ہیں، مختصر دعا کے ساتھ آج کے سیشن کو ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہماری جب موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ ہمارے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں یا اللہ ان تمام کدورتوں کو دور فرما، اور یا اللہ ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے بہترین اخلاق ہمیں نصیب فرما، اخلاق حمیدہ نصیب فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما، اور جن چیزوں سے حفاظت مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت نصیب فرما، اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔